السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 89 سے لے کر 95 یعنی 99 سے لے کر 95 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک میں ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بیہودہ اور نامعقول قسم کے سوال کفار مشرکین کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے۔ کتنی بے تکے مطالبات وہ کرتے تھے جس کے کوئی سر ہوتا نہ پیر ہوتا۔ اور ترجمے سے آپ نے تو سن ہی لیا کہ کیا کیا ان کے مطالبات تھے، یعنی ان کا کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ ایک معقول یا سمجھدار آدمی کر سکتا، یا وہ مطالبہ خود ایسا ہوتا جو کسی انسان کے بس میں ہو پورا کرنا۔ سب نہایت بیہودہ قسم کے مطالبات تھے۔ اسی لیے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جملہ کہا، ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، یعنی وہ ہر طرح کے الزامات سے وہ پاک ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، دوسرے الفاظ میں، اور یہ بھی کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ تم مجھ سے ایسے مطالبات کر رہے ہو جو صرف خدا کے کرنے کے قابل ہیں، جو ایک قادر مطلق ہی کر سکتا ہے، اور تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں وہی سب کو کچھ کر کے دکھاؤں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک انسان ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اس کا پیغام مجھے تم تک پہنچانا ہے تاکہ تم اس نالائقی سے اور اس کفر سے، شرک سے باہر نکل آؤ اور اس کی قدرت کو مان لو۔ میرے آنے کا اور میرے پیغام لانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ میں یہاں پر خدائی معجزات دکھانے کے لیے میں نہیں آیا۔ ایک اور بات آگے والی آیت میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ سب مطالبات تو ان کے اپنی جگہ تھے، لیکن ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے کسی انسان کو پیغمبر کیوں بنا کے بھیجا؟
اگر پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا تو ہم ایمان لاتے. یہ سیدھی سی بات ان کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے نا فرشتہ انسانوں کو کیسے تبلیغ کر سکتا ہے, کسی کام کے کرنے کے لیے کیسے کر سکتا ہے, یا کسی کام سے منع کیسے کر سکتا ہے. وہ تو ایک فرشتہ ہے. یہ کام تو وہی انسان کر سکتا ہے اور اسی کام سے روک سکتا ہے جس سے وہ خود رک سکتا ہے, وہی کام کے لیے کہہ سکتا ہے جو وہ خود کر سکتا ہے. ایک فرشتے کی تو غیر معمولی قوتیں ہوتی ہیں, صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں, جو انسان میں نہیں پائی جاتی. وہ یہ کام انسانوں والے نہ کر سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. پھر بعد میں اگر وہ فرشتے ہی یہ کرتے تو بعد میں یہی کفار مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتوں نے کر دیا, ان کے پاس تو بے پناہ صلاحیتیں انہوں نے کر دی, ہم انسان کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو محدود ہماری قوت ہے. یہ سب بہانے بازی تھی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجاگر کیا ہے. اور پھر آخری جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے, فرشتے آباد ہوتے, تو ہم یقیناً فرشتوں کو ہی ان کی اصلاح اور تبلیغ کے لیے ہم بھیجتے. یہاں تو انسان ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ایک انسان ہی آئے گا تاکہ اس کو مثال بنا کر لوگ آگے بڑھ سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ ایک دراصل وجہ تھی, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مشکل ہے. وہ چاہیں تو فرشتوں کو ظاہر کر دیں, کسی وقت بھی ظاہر کر دیں, جنت دوزخ کو ظاہر کر دیں, دکھا دیں. لیکن سب یہ انسان کے امتحان کے لیے یہ چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں, اور کہ وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو سمجھیں اور ان پر یقین کریں, ان پر ایمان رکھیں, اور یہی ایک مومن سے مطالبہ ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.